آنکھوں کے گرد جو ڈارک سرکلز کا بن جانا تقریباً ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی نے زندگی میں ایک دفعہ فیس کیا ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید نیند کی کمی ہے، یا پراپر آرام نہیں مل رہا، یا بہت زیادہ اسپائسی فاسٹ فوڈ اور باہر کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یا کوئی سٹریسفل ایونٹ چل رہا ہے، یا کوئی تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، گردے کا یا دل کا کوئی پرابلم ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور یہ خاص لوگوں میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ باقی علامتیں بھی آتی ہیں۔ ان کو ملا کے جب دیکھتے ہیں تو تب ہمیں کوئی نہ کوئی وجہ ملتی ہے۔ لیکن عام لوگوں میں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آنکھوں کے نیچے خاص طور پہ کشنز بن جاتے ہیں، سوزش آ جاتی ہے، اور آنکھوں کے ارد گرد جو بلیک حلقے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو میڈیکل کے تناظر میں دیکھیں اور پراپر ریسرچ کر کے دیکھیں تو جو سب سے کامن وجہ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ انسولین کا بڑھ جانا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسولین ڈائبٹیز یعنی شوگر والے مریضوں میں ہی بڑھے، یہ اس سے پہلی سٹیج یعنی پری ڈائبیٹک جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن میں 5 یا 10 سال کے بعد شوگر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان میں انسولین کی سپائکس تو آ رہی ہوتی ہیں، انسولین پراپر کنٹرول نہیں ہوتی، اور جو انسولین کا لیول اوپر نیچے لے جانے والی چیزوں میں سب سے جو کلپریٹ یعنی حصہ ڈالنے والی چیز ہے وہ کاربز ہے۔ اس ویڈیو میں کاربز کا لفظ عام استعمال ہوگا، اس کا مطلب نشاستہ دار ہے، یہ ہماری خوراک کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جو کاربز کنٹیننگ ڈائٹس ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں سب سے زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والی ہوتی ہیں ہماری انسولین کے اتار چڑھاؤ میں۔ تو جو سب سے پہلی احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے زندگی سے کاربز کو کم کر دینا ہے، یعنی نشاستہ دار چیزوں کو بند کر دینا ہے، کم کر دینا ہے۔ یہ پریکٹس سے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بچ جاتی ہیں جو اچھی ہیں، ہیلدی ہیں اور کھانے والی ہیں، ان کے اوپر آپ اپنی زندگی کو لے کے آئیے۔ سنیکنگ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ سنیکنگ کیا ہے؟ سنیکنگ 2 کھانوں کے درمیان ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ عموماً استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیلدی ہوتی ہیں۔ وہ باہر کی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ تلی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ میٹھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسولین کے بڑھنے میں کاربز کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ کی انسولین میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو جو آپ کے دونوں کھانے ہوتے ہیں جن کے درمیان میں آپ سنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ پراپر آپ کی باڈی کو نہیں لگتے، جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ ڈارک سرکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم عموماً دیکھتے تھے کہ ہمارے جو دادا جی ہوتے تھے وہ صبح ناشتہ 7 بجے کرتے تھے، اور انہوں نے جو دوپہر کا کھانا ہوتا تھا وہ 12 بجے کھا لینا ہوتا تھا، اور شام کا کھانا 5 سے 7 بجے کے درمیان میں وہ کھا چکے ہوتے تھے۔ یہ ایک سمپل سی روٹین ہوتی تھی، اس کے درمیان میں پانی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، وہ فٹ رہتے تھے، ان کی صحت بہترین ہوتی تھی، وہ سارا دن کام کرتے تھے اور ان کو ان بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ یہ والی روٹین پہ جب تک نہیں آئیں گے تو یہ مسئلہ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن لمبے عرصے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ایک ریگولر پیٹرن کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، فاسٹنگ کرنی ہے۔ اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، یعنی آپ نے کھانا ہے پھر نہیں کھانا، کھانا ہے پھر نہیں کھانا۔ یہ ڈرائی اور ویٹ فاسٹنگ ہوتی ہے۔ ڈرائی فاسٹنگ یعنی رمضان میں کہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، لیکن جو ویٹ فاسٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے کھانا بند کرنا ہوتا ہے لیکن آپ پینے میں پانی، مشروبات، چائے وغیرہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی روٹین میں ضرور شامل کرنی ہے۔ آپ کے جو آنکھوں کے ارد گرد حلقے ہیں اور خاص طور پہ جو پیڈز بن جاتے ہیں، سویلنگ آ جاتی ہے، یہ ان کو ٹھیک کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ کم نشاستہ والی خوراک لیتے ہیں، ساتھ آپ روٹین کے ساتھ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، تو یہ کیٹوجینک پلان ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اس سے فائدے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس سے اپنی بہت لمبی اور پرانی بیماریاں ٹھیک کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں پوٹاشیم کو ایڈ کرنا ہے۔ پوٹاشیم آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں ان کے لیے بہت افیکٹو ہے، خاص طور پہ جو آپ کے پیڈز بن جاتے ہیں، یعنی آپ کی سوزش آنکھوں کے نیچے آ جاتی ہے، ان میں یہ بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ پوٹاشیم آپ کو کیلے میں، کھجور میں، آلو میں بہت زیادہ بہتات سے ملتا ہے، یہ بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پراپر 8 گھنٹے کی نیند کرنی ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، 6 سے 8 گلاس آپ کے روزانہ خوراک میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹائم کے اوپر سونا اور جاگنا ہے، اور ٹائم کے اوپر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ سٹریس دور کرنے کے لیے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے ایک وائٹامن ای ایڈ کرنا ہے۔ میری ایک ویڈیو وائٹامن ای کے اوپر آ رہی ہے، وہ آپ نے مس نہیں کرنی، ضرور دیکھنی ہے۔ تو یہ ایک پلان ہے، یہ لانگ ٹرم
افیکٹو ہے، اور آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ اگر آپ اس طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں یہ لمبے عرصے کے لیے ملیں گے. آپ کے صرف ڈارک سرکل نہیں جائیں گے، آپ کو ایک مکمل توانا صحت ملے گی اگر آپ اس پلان پہ آتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ. اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.